الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے آپ لوگوں نے اپنے لیے حج بیت اللہ کا عزم اور ارادہ کیا، اس دن سے آپ کے پیچھے حدیث کے پیش نظر ایک صفت، ایک گن آپ کا لگ چکا ہے۔ آپ انشاءاللہ بہت قریب زمانے میں ضیوف الرحمن بنیں گے، رحمان کے مہمان بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور جمیع حجاج کرام کی حاضری کو باسعادت بنائے اور حج مبرور کی صفات کے ساتھ آپ کو سالماً و غانماً آپ کی بقیہ زندگی کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ پورا کرنے کے لیے اور دین کی خدمت کے ساتھ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی کے ساتھ لائے۔ ابھی حضرت مفتی طاہر صاحب نے عمرہ کو اور بہت آسان انداز میں عمرہ کو پیش کیا۔ آپ کی ڈائری میں آپ کو جو بند چھوٹا سا دیا ہے اس میں ڈائری بھی دی ہے، قلم بھی رکھا گیا ہے، آپ نوٹ بھی کر لیں۔ اس کا خلاصہ میں کہہ دوں، عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ طاقتور شخص کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اس عمرہ میں 2 فرض ہیں، 2 واجب ہے۔ پہلا فرض ہے احرام کی نیت اور احرام میں آنا، اور احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہے، چادریں بدل سکتے ہیں۔ ایک آدمی یہ نیت کر لیتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کے گھر کا عمرہ ادا کرنے کے لیے ارادہ کر رہا ہوں، عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ 3 الفاظ ہر جگہ پورے سفر حج میں آپ یاد رکھیں گے، ارادہ اور آسان اور قبول۔ اور اس نیت کے ساتھ جب لبیک پڑھا جاتا ہے اور ایک مرتبہ لبیک یا کوئی بھی اللہ کا تعظیمی کلمہ، اللہ کی عظمت بتانے والا کلمہ احرام میں آنے کی نیت سے پڑھنا واجب ہے، وہ ایک احرام میں آنا اس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے طواف کرنا، اور طواف نام ہے بیت اللہ کے 7 چکر لگانے کا۔ ان میں سے 4 چکر لگانا فرض ہے اور بقیہ 3 چکر کا لگانا واجب، لیکن طواف فرض 2 فرض ہوئے۔ ترتیب کیا ہے مفتی صاحب نے بیان کی، اور جب ہم حج میں طواف زیارت کا ذکر کریں گے اس وقت بھی اسی طرح کی ترتیب کا ذکر آ جائے گا۔ 2 واجب ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کے لیے جانا، اور سعی عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ عربی کا ایک لفظ ہے۔ صفا سے مروہ تک جانا، پھر مروہ سے صفا تک آنا، اس طرح صفا سے شروع کر کے آخری چکر مروہ پر ختم ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں سعی۔ یہ پہلا واجب۔ دوسرا واجب جو ہے عمرے کا، جو آخری واجب، وہ مردوں کے لیے افضل ہے حلق کرنا، استرا چلانا، عورتوں کے لیے قصر، اور مردوں کے لیے اجازت ہے کہ اگر بڑے بال ہو تو وہ بالوں کا قصر کر سکتا ہے۔ قصر کرنے کے لیے بھی مسائل ہیں کہ اگر سر پر میری طرح چھوٹے بال ہیں اور کوئی آدمی یوں کہہ دے کہ میں کینچی چلا دیتا ہوں، یا یہ کہ آج کل الیکٹرانک مشین آتے ہیں اس کا میں 0 نمبر چلا دوں، یہ 0 نمبر استرا نہیں۔ قصر کرنے کے لیے سر پر جو بال ہیں ان بالوں میں کی لمبائی ایک پوروی کے بقدر
ہم تسبیح پڑھتے ہیں 1 انگلی پر 3، تو اس میں سے 1/3 اتنا کم از کم کٹے تو ایسی صورت میں اپنا واجب ادا ہوگا۔ اگر بال اس سے چھوٹے ہیں اور کوئی یوں کہے کہ میں کھینچی چلا دیتا ہوں یا وہ 0 نمبر والا مشین لگا دیتا ہوں، اس سے وہ احرام سے نکلے گا نہیں، اور نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا؟ سلے ہوئے کپڑے پہنے گا، 12 گھنٹے ہوں گے، دم آئے گا، خوشبو لگائے گا، بڑے عضووں پر لگائے گا، دم آ جائے گا۔ اور اگر جنسی بشری ضرورت اپنی بیوی سے پورا کرے گا، پھر دم آئے گا۔ اس لیے وہاں بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ کوئی آدمی مروہ کے ادھر کنارے پر کھڑا ہے اور یوں کہتا ہے حاجی قصر کر دو، ہمارے یہاں یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے حج کی عبادت کا نام ہے سیکھ کر جیسا سکھایا گیا ہے اس کے مطابق وہاں عمل کرنے کا نام ہے۔ دیکھا دیکھی کا نام حج کی عبادت نہیں ہے، اور دیکھا دیکھی میں کرنے کا نام اسلام کی کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ دیکھا دیکھی کرنے سے تو اسلام نے روکا ہے۔ مشرکوں کا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ان کو جب سمجھایا جاتا توحید کی بات تو یوں کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا، وہ ہم کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم، وہ دین نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہ دین ہے۔ تو مجھے یہ کہا تھا کہ وہ عمرہ کا خلاصہ بیان کر دیں۔ عمرہ ادا ہو جانے کے بعد ہم یہ 2 کام فرض اور 2 واجب ادا ہو گئے تو ہمارا عمرہ ادا ہو گیا۔ اس عمرہ کے بعد ہم نہائیں گے، شیمپو لگا سکتے ہیں، صابن استعمال کر سکتے ہیں۔ ذرا یہ بھی یاد رکھنا کہ جس وقت وہاں حجام کی دکان پر آپ جائیں تو وہ بغیر کہے عموماً شیمپو ڈال دیتے ہیں۔ بیٹھنے سے پہلے کہیں گے ہمارے سر پر شیمپو ڈالنے کی ضرورت نہیں، سادہ پانی ڈالو، اس لیے کہ شیمپو میں عموماً خوشبوئیں آیا کرتی ہے، اور محرم کے لیے، احرام والے شخص کے لیے خوشبو کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم پہلے کریں گے۔ اور یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ جس وقت ہم حجام کی دکان پر جائے تو مجھے اس کو کہنا ہے کہ میرے سر پر صابن شیمپو نہیں ڈالنا ہے، اور ڈائری آپ کو اسی لیے دی ہے۔ یہاں تو آپ سب کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بالکل سب سمجھ میں آ گیا، یاد ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد حاجی صاحب مقرر جاتے ہیں، ان کو پوچھنا، بہت سے پرانے لوگ بھی استعفا بھول جاتے ہیں، کندھے کو کھلا کرنا وہ بھول جاتے ہیں، اور آدھا چکر ہوتا ہے، 1 چکر ہوتا ہے، پھر یاد آتا ہے کہ میرا تو کندھا کھولنا بھی رہ گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں نوٹ کرو، جب اس کے بعد آپ حلال ہو گئے، احرام سے نکل گئے، شریعت مطہرہ نے احرام کی جو 8 پابندیاں رکھی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب سیے ہوئے کپڑے پہن کر کے مکہ المکرمہ میں جب تک کہ 7ویں کی شام یا 8ویں جیسا ہمارے مکتب اور معلم کی طرف سے ہمیں اطلاع دی جائے گی، تب تک کے لیے مکہ المکرمہ میں ہم احرام کے بغیر ابھی جیسے ہماری پوزیشن ہے اس پوزیشن پر رہیں گے، اور اس وقت کو بڑا غنیمت سمجھنا ہے۔ بڑی مقدار میں طواف کرنے ہیں۔ سب سے بڑی افضل عبادت جو ہے فرائض کے بعد دنیا کے کونوں سے آنے والے لوگوں کے لیے طواف ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب کوئی آدمی بیت اللہ پر پہنچ کر کے 50 طواف کرتا ہے، ایک طواف 7 چکر کا، بیت اللہ سے قریب کرو گے تو بھی 3 کلومیٹر کے آس پاس چلنا ہی چلنا ہے۔ اس لیے ہمارے سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آج سے یہ طے کر لیں کہ سلیپر چپل پہن کر کے مجھے روزانہ 5 کلومیٹر چلنے تک پہنچنا ہے۔ شروع کروں گا، میری عادت نہیں ہے تو آدھے کلومیٹر سے سلیپر پہن کر کے، اس لیے کہ ہم عموماً وہ پورا پنجہ پکڑنے والی چپل اٹھ کے عادی ہوتے ہیں، اور وہاں سلیپر مردوں کو پہننی ہے، اور چلنے کے اتنے عادی نہیں ہے۔ پان کی دکان پر بھی اسکوٹر کو ذرا سیل لگایا جاتا ہے، اور وہ بھی سیل سٹارٹ ہو گئے، اس لیے محنتیں ہماری کم ہو گئی ہے۔ حج کی عبادت کا نام ہی ہے چلتے رہنے کا، اس لیے آج سے مشق کریں گے،
اور اسی طرح چادر پہن کر چلنے کی اور چادر پہن کر سونے کی عادت، اس کو بھی بنانا پڑے گا۔ وہاں کپڑا سلائی والا نہیں چلنے والا ہے۔ جو آدمی مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد 50 طواف کرتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹتا ہے گویا اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا۔ اس لیے 50 طواف بہت کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ لوگ 15 دن جاتے ہیں، ہفتہ رکتے ہیں، 80 طواف کر دیتے ہیں، ایک ہفتہ رکتے ہیں، 80 طواف پورے۔ تو آپ کے لیے تو حج کے 5 دن کو نکالنے کے بعد بلکہ 7 دن نکال دو، عمرہ اور سب میں کھلا کرتے ہیں، 7 دن نکال دو، 23 دن مکہ المکرمہ میں رہنے کے عافیت کے ساتھ ملیں گے۔ بڑی مقدار میں طواف کرنے ہیں، لیکن ان سادے کپڑوں میں وہ طواف ہوگا۔ جب پھر ہمیں معلم کی طرف سے اعلان دیا جائے گا کہ آپ کو فلاں وقت میں بس آنے والی ہے، پہلے سے خبر دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے عموماً یہاں سے ہمارے جانے والے حاجی تمتع کا حج کرتے ہیں۔ حج کی اصل 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے افراد کا مطلب ہے کہ ایک ہی کام، بس حج ہی حج، کہ آدمی اپنے گھر سے نکل رہا ہے، اس نیت سے احرام بمبے سے یا احمد آباد سے یا وایا ہے تو جہاں سے نیت کر رہا ہے کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما، اور حج پورا کرنے کے بعد پھر احرام کھولے گا، پھر چاہے بعد میں وہ عمرہ کرتا رہے، لیکن اس کو کہیں گے صرف حج کی نیت سے چلنے والا۔ عربی کا لفظ ہے افراد کہتے ہیں اس کو، ایک کام کرنا۔ دوسری قسم ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اور ابھی عرض کر رہے تھے ہم کہ اپنے یہاں سے چلتے ہوئے عمرہ کی نیت سے چلے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے نکل جائے اور حج کے دنوں میں حج کی نیت سے مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے نیت کرے اور اسی نیت سے لبیک پڑھے، تو اس کو کہا جاتا ہے تمتع۔ یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اس کا اصل معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ اللہ نے یہ توفیق دے دی، ایک سفر میں 2 فائدے۔ تیسرا جو حج ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے قران۔ قران کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے وطن سے چلتے وقت میں جس وقت پہلے موقع پر وہ نیت کر رہا ہے احرام کی، تو ایک ساتھ وہ عمرہ اور حج کی نیت کر لے۔ کام اکیلا عمرہ کریں گے تو اس کا الگ ہے، اکیلا حج کریں گے اس کا الگ ہے۔ ایک سفر میں 2 کو جمع کریں گے، چاہے ایک ساتھ دونوں کی نیت یا الگ الگ دونوں کی نیت، درمیان میں حلال ہوتے ہوئے کام وہی ہے، ایک عمل کا فرق پڑتا ہے۔ لیکن عموماً ہمارے جانے والے ساتھی وہ تمتع کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے کہ سب سے افضل قران ہے، ایک ساتھ دونوں کی نیت، لیکن وہ وہی آدمی کر سکتا ہے ایک تو ارادے کا مضبوط ہو اور پورا احتیاط رکھ سکتا ہو اور جار بھی رہا ہو بالکل اخیر میں، اس کے لیے ایک آسان ہے۔ دوسری ایک بات ضمناً کہہ دوں کہ عموماً 10ویں ذی الحجہ کو لوگوں کو احرام کھولنے کا بہت ٹینشن ہوتا ہے کہ جلدی کرو۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی احرام کا لباس جو ہے وہ کوئی گناہ کا لباس نہیں پہن رکھا ہے کہ اتارنے کا بہت جلدی ٹینشن ہے۔ یہ تو اچھا ہے، قبر کی یاد دلانے والا لباس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق ہمارے دل میں پیدا کرنا ہے، تو عاشق اپنے معشوق کی تلاش میں جب ہوتا ہے تو اس کو پوشاک کی پڑی نہیں ہوتی۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا بڑی مقدار میں طواف کریں گے نہیں؟ آپ سب ارادہ کر کے جاؤ کہ ہم کو کم از کم 200 طواف کرنے ہیں، اللہ آسان فرمائے۔ جب اعلان آئے گا تو اس وقت پھر حج کی نیت کرنی ہوگی، کیونکہ ہم عموماً ہمارے یہاں تمتع ہوتا ہے۔ بہتر اس میں جو لوگ قریب میں ہوں گے بیت اللہ کے، ان کے لیے زیادہ آسان ہے، اور اگر حج کمیٹی سے گئے، عزیزیہ میں رکنا ہوا، سرکار کی طرف سے جو بس کا انتظام ہوتا ہے وہ عموماً ان دنوں میں بند کرتے ہیں، اپنی گاڑی سے آنا جانا پڑے گا، اور جیسے ہی وہاں 5 ذی الحجہ، 7 ذی الحجہ، 6 ذی الحجہ اور ذی الحجہ شروع ہو جاتی ہے تو کرائے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ خیر، افضل یہ ہے کہ نہا دھو کر کے، اور یہ غسل جو ہے احرام میں آنے کے وقت میں پاک ہونے کے لیے نہیں، صفائی کے لیے،
اس لیے آپ کے ساتھ میں عورتیں سن رہی ہے نہیں؟ ہاں، تو آپ کے ساتھ میں آپ کے گھر سے جو بھی عورت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ حیض کے دنوں میں ہو، اس کے باوجود بھی وہ بھی احرام میں آنے کے وقت میں غسل کرے گی، اس لیے کہ یہ پاکی کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی بے وضو ہو، نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہا جائے گا وضو کر۔ ایک عورت حیض کے دنوں میں ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تو وضو کر، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر نماز نہیں ہے۔ لیکن احرام میں آنے کا جو غسل ہے مسنون، وہ صفائی کے لیے ہے، اس لیے عورت بھی پاکی کے دنوں میں نہ ہو تو بھی ایسی صورت میں اس کو بھی سنت یہ ہے کہ غسل کرے۔ اگر کسی وجہ سے ممکن نہیں ہے تو کم از کم وضو کر لے، لیکن یہ وضو، یہ غسل، یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ چھوٹ جانے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں۔ ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ بعض حاجیوں کا فلائٹ وایا ہوتا ہے، شارجہ اترے ہیں اور دوسرا فلائٹ تیار ہے۔ اب حاجی سارے ٹینشن میں، ہمارا تو غسل بھی باقی رہ گیا، ہمارا وضو رہ گیا، ہماری 2 رکعت نہیں ہوئی، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، سنت نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن ایک طرف وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے فلائٹ، تو ایسی صورت میں وضو یا غسل چھوٹ جانے سے کوئی کفارہ لازم ہونے والا نہیں ہے، ہم کوئی فرض اور واجب چھوڑنے والے نہیں بنیں گے۔ لیکن مکہ المکرمہ میں حج کی نیت کر رہے ہیں، وہاں کوئی ایسی زیادہ پریشانیاں نہیں ہے، افضل سے افضل کام کرنا ہوگا تاکہ ہمارا حج اعلیٰ سے اعلیٰ صورت میں اللہ کے حضور میں پیش ہو، اس لیے غسل کریں گے۔ اس غسل کے وقت میں صابو شیمپو لگانا بدن کے میل کچیل کو دور کرنا جائز ہے، اور یہ صفائی ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد اور بدن کے جو زائد بال ہیں، بغل کے بال، ناف کے نیچے کے بال، ان کو صفائی کرنا، ناخن کاٹ لینا، تاکہ ان ناخن کی وجہ سے احرام کی حالت میں ہمارے بال بھی نہ گرے۔ یہ سارے احتیاط کرنے چاہیے۔ اس احتیاط کے ساتھ، صفائی کے ساتھ غسل کیا، ابھی ہم احرام میں نہیں ہیں، اور پھر 2 چادر ہے احرام کی، انشاءاللہ وہ آپ کو پریکٹیکل بتایا جائے گا۔ اور اس میں بھی ذرا یاد رکھیے کہ پٹا جو لگایا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں لگائیں گے کہ ہم کبھی وہ چادر پہنتے نہیں ہیں اور لنگی پہننے کے اس طرح عادی نہیں ہے تو ذرا لنگی محفوظ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ مکروہ کام ہو رہا ہے۔ پٹا اگر آپ کو لگانا ہے تو اس لیے لگائیں گے تاکہ اندر ضرورت کا سامان رہے، تسبیح رہے، مسواک رہے، موبائل رہے، ضرورت کا پیسہ رہے۔ اس نیت سے اگر لگائیں گے تو مکروہ نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے لگائیں گے کہ ذرا میری چادر مضبوط رہے تو یہ مکروہ ہے۔ اور صحیح جاننے والوں کے ساتھ کھڑے رہ کر کے اگر احرام باندھنے کا طریقہ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی 10 آدمی بھی چادر کھینچیں گے تو بھی نہیں کھلے گی۔ چہ جائے کہ چلتے چلتے کھل جائے، وہ گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، وہ ابھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ابھی بھی احرام میں ہم نہیں آئے۔ اصل طریقہ، افضل طریقہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو مسجد حرام میں جائے، وہاں احرام میں آنے کی نیت سے 2 رکعت سنت جو ادا کی جاتی ہے وہ ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد، یہ پڑھنی ہے۔ دیکھیں پورے سفر حج پہ نظر کیجئے، بار بار ہمیں توحید کی تعلیم کو پختہ کروایا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ان 2 صورتوں کا انتخاب فرمایا، ان دونوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ کے رب ہونے اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اور اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، کھلے عام 2 ٹوک بات سکھلائی جا رہی ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑ رہی ہے تو اس وقت بھی کہا جائے اللہ اکبر، یہ بڑا نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے رخ کرنے کا اور اللہ کی رحمتوں پہ اترنے کا ایک مقام ہے، لیکن یہ معبود نہیں ہے، اللہ معبود ہے، اللہ بڑا ہے۔ اس وقت بھی کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ توحید کو مضبوط کرنے اور اتباع سنت میں اپنے آپ کو رچا بسا کرنے کا سفر ہے۔ خیر 2 رکعت ادا کی، اس 2 رکعت کے ادا کرنے کے وقت میں بھی سر پر ٹوپی ہوگی۔ اب جب کہ 2 رکعت ادا ہو چکی، سنت ہے، یہ مکروہ وقت میں نہیں پڑھیں گے۔ وہاں بہت سی چیزیں ہمارے
ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ معتبر امام تھے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ معتبر امام تھے، مدینہ المنورہ میں جائیں گے امام مالک کو ماننے والے بھی ہیں اور پوری دنیا سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں پوری تمام مذاہب کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ہم جس امام کو مانتے ہیں ان کا مذہب بھی سنت سے بہت قریب ہے۔ مکروہ وقت میں ہم سنت نہیں پڑھ سکتے، پڑھتے ہیں لوگ، ہم ان پر تنقید نہیں کریں گے، لیکن ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں اپنے امام نے جو وقت بتائے ہیں قرآن حدیث کو سامنے رکھتے اسی کے مطابق کام کریں گے۔ اس لیے فجر کی نماز سنت ادا کرنے کے بعد، تہجد کا وقت پورا ہو گیا، فجر کی سنت ادا کی، اس کے بعد سے فجر کی نماز ہے، درمیان میں کوئی دوسرے نوافل نہیں، اشراق تک سورج درمیانی آسمان پر آ چکا ہے، کوئی نماز نہیں۔ عصر کی نماز ادا ہو چکی، جب تک مغرب کی نماز ادا نہیں ہوگی تب تک درمیان میں کوئی سنت نہیں ہے، اور طواف پورا کرنے کے بعد جو 2 رکعت واجب ہے یہ ہمارے اپنے عمل سے واجب ہونے والی نماز ہے، وہ بھی نہیں ہے مغرب کے بعد۔ اس لیے طواف میں آنے کے لیے بھی 2 رکعت ادا کرنے کے لیے یہ 5 وقت ہیں، ان وقت میں نہیں پڑھیں گے۔ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد سر پر سے ٹوپی اتار دیں گے اور ٹوپی اتار کر کے نیت کریں گے، جیسے مفتی طاہر صاحب نے فرمایا کہ اگر عربی کے الفاظ یاد ہے اچھی بات ہے، نہیں یاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زبانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ گجراتی بھی جانتے ہیں، اس لیے ہم گجراتی میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، پہلا لفظ ارادہ، دوسرا لفظ آسان، میرے لیے اس کو آسان فرما، اور تیسرا لفظ قبول، اور میری طرف سے قبول فرما۔ جو آدمی دوسرا حج کر رہا ہے تو اپنے لیے نفلی بھی کر سکتے ہیں۔ میری اپنی ذاتی چاہت کہ اگر دوسرا حج کر رہے ہیں تو اپنے سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے کرنا چاہیے۔ اللہم انی ارید الحج النبی، میں اپنے نبی کی طرف سے حج کر رہا ہوں، الہ العالمین، میرا ارادہ ہے، آپ آسان فرمائیے، قبول فرمائیے۔ اس لیے کہ روایت میں ہے جب کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لبیک پڑھتے ہوئے حج کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اس شخص کا ہاتھ پکڑیں گے کہ کیا تو نے میری طرف سے لبیک کہہ کر حج کیا تھا؟ وہ بندہ ہاں کہے گا، اللہ کے رسول اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اپنے ماں باپ کی بھی طرف سے کر سکتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جو آدمی اپنے مال سے اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 حج کا ثواب دیتے ہیں۔ خیر یہ تو دوسری مرتبہ جانے والے شخص کے لیے ہے، اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنا ہی نفلی حج کر کے، اور اپنا نفلی حج کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والی امت میں سے سب کو، جس کو بھی چاہے اس کا اجر دے سکتا ہے۔ ثواب ایک نفلی عبادت کا کئی لوگوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے یہ ارادہ کیا، اس ارادے کے بعد صرف اس نیت سے اور ارادے سے بھی آدمی احرام کی ذمہ داریوں میں نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے بعد نیت کرتے ہوئے لبیک پڑھنا ہے، احرام میں آنے کی نیت سے۔ ایک آدمی دوسرے کو لبیک سکھلانے کے لیے، یعنی کہ ایک ذرا میرا لبیک سن لو، تو بھول چک تو نہیں ہے، تو بھی احرام میں نہیں آئے گا۔ احرام میں آنے کی نیت سے لبیک پڑھے گا تو ایسی صورت میں وہ احرام میں، ذمہ داریوں میں، اور اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حج کی عبادت کی ایک خاص پوزیشن میں وہ آ گیا۔ اور اس کیفیت کے ساتھ جیسے ابھی عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ندا ہم نے روح کی شکل میں سنی ہے، اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جس نے عالم ارواح میں وہ آواز سنی سب کو ہی پہنچی تھی، جس نے لبیک کہا اور جتنی بار کہا اتنی بار وہ حاضر ہوگا۔ اس سے حضرت فرماتے ہیں مبارک ہے وہ روحیں جو دھڑا دھڑ لبیک پڑھنے میں لگی ہوئی۔ اب ذمہ داری شروع ہو گئی، خوشبو نہیں لگائیں گے، ہاں اس احرام میں آنے سے پہلے اور 2 رکعت پڑھنے سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام پر خوشبو لگائی تھی۔
کچھ سنت ایسی ہے کہ جو مخصوص حالات میں ادا ہوتی ہے۔ ہم جب سفر حج میں تھے، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بھی تھے، تو ذرا لحاظ ہوتا ہے۔ ہم نے ہماری بھابھی کو یہ کہا تو تم ہمارے بھائی کے احرام پر خوشبو لگاؤ۔ اب وہ بیچاری شرما رہی، میں نے کہا شرمانے کی کیا بات ہے، اماں عائشہ لگا چکی ہیں۔ اس سنت پر انڈیا میں تھوڑا عمل ہونے والا ہے کہ احرام پر، وہ تو وہیں ہونے والا ہے، لگاؤ۔ لیکن یہ نیت کر رہے ہیں اس سے پہلے کی بات ہے۔ نیت کر چکے اب خوشبو نہیں لگائیں گے، نیت کر چکے اب ناخن نہیں تراشیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، اور بدن سے کہ کسی بھی جگہ سے، بعض مرتبہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے سے بال نوچتے رہتے ہیں، اب نہیں، اب ذرا سنبھل کر رہنا ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وضو کی عبادت ادا کرنے میں بھی بال گرے تو بھی بدلہ دینا ہے۔ وضو کی عبادت اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اس لیے وضو کرنے کا بھی طریقہ سیکھنا ہے۔ احرام کی حالت میں داڑھی کا کھلال کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ پہلے سے پانی یوں بھرا اور داڑھی کو یوں لگا دیا، اور ہاتھ ہٹانے نہیں، وہیں پہلے ہاتھ کھول دو پھر ہٹا دو۔ کیا ہوگا؟ کیونکہ بعض مرتبہ چھوٹی سی جگہ رہ جاتے ہیں، وہیں بال پھنس جاتا ہے، اور ہم وہیں سے پکڑے ہوئے ہاتھ ایسے ہی رکھتے ہوئے سیدھا کھینچیں گے تو اس کے ساتھ بھی بال آئے گا۔ اس کے بجائے یہ کہ یوں پانی لیا اور لینے کے بعد یہ کھلال ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہیں ہاتھ پہلے کھول دو۔ بدن پر اتنا ملنا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بال ساتھ میں گرنا شروع ہو جائے۔ عبادت کرنی ہے لیکن اس کا سلیقہ بھی سیکھنا ہے۔ خیر، احرام میں آ چکے، آسانی عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ مینا میں جانے کے وقت میں معلم کی بس میں بیٹھ جاؤ، ورنہ عموماً لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یوں سمجھے کہ میں پہنچ جاؤں گا، 5 دن پورے ہو جائیں گے تو بھی نہیں پہنچے گا۔ مینا میں پہنچنے کے بعد اصل تو طریقہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8ویں ذی الحجہ کو، یعنی ہماری جو بقرعید ہوتی ہے اس کے اگلے سے اگلا دن 8ویں ذی الحجہ کو مکۃ المکرمہ میں فجر کی نماز ادا کی تھی۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے تھے، اور 5 نمازیں، 8 کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن کی فجر آپ علیہ السلام نے مینا میں ادا کی تھی، اور کوئی کام نہیں تھے، آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ اس مقام کا ایک عمل یہ بھی ہے، انصار کو آپ نے دعوت دی ہے، اس لیے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو 3 دن کی تشکیل کرو، لیکن وہاں بیٹھ کر کے دین سکھلانا وہ بھی ایک دعوت ہے۔ سنت سکھلاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ کا جو مبارک عمل ہے اس میں مصروف رہو، اور کوئی کام حج کا اس دن میں وہاں رکنے کے سوا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے 9ویں ذی الحجہ کی جب فجر ہو گئی، اس کے بعد آپ علیہ السلام مینا سے عرفہ گئے ہیں۔ عرفہ میں پہنچنے کے بعد سوال سے پہلے عرفہ میدان کا نام ہے، عربی کا یہ لفظ ہے، اس کے ڈکشنری کے اندر معنی نکلتا ہے پہچان، اور عرفات کے میدان کو عرفات جو کہا گیا ہے اس کی 2 وجہ لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو حج کی تعلیم دینے کے لیے، اور بار بار پوچھ رہے عرفت، آپ نے پہچانا کیسے کرنا ہے، عرفت، آپ نے پہچانا کیسے کرنا ہے۔ گویا کہ یہ جو ٹریننگ کیمپ ہو رہا ہے اس کی نقل ہے، جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو سکھلا رہے ہیں، اور آج کے علماء، آج کے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو سکھلا رہے ہیں کہ یہ سمجھا تم نے کیسا کرنا ہے، سمجھا تم نے کیسا کرنا ہے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں خلیل اللہ کو، اگر ہم اور آپ اپنے ایک دوسرے بھائی کو کہیں گے تو کیا حرج ہے اس میں؟ تو وہ پوچھ رہے تھے بار بار عرفت، وہ عین را اور فا تھا، اس سے اس جگہ کا نام بن گیا عرفہ۔ یا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا ہے اور اماں حوا دونوں کی ملاقات اس میدان میں پہچان ہوئی۔ خیر، عرفہ کا ہمارے حج میں 3 فرض ہے اور 6 واجب ہے، پھر عمل کے واجب بہت سے ہیں، لیکن نفس جو کام واجب ہے حج کے اعمال میں وہ 6 ہیں تمتع اور قران کرنے والے کے لیے۔ 2 فرض ہمارے ادا ہو رہے ہیں، ایک ہو چکا احرام میں آنا، دوسرا ہے عرفہ کے میدان میں پہنچنا، اور وقوف بھی عربی کا لفظ ہے، وقوف یعنی کہ تھوبو، وہاں پہنچنا، اور ایک آدمی وہاں پہنچ جائے
اسے معلوم نہیں ہے کہ عرفہ کا میدان ہے، لیکن ٹائم پر پہنچا ہے، چلتا نکلے، سوتا سوتا نکل جائے، اڑتا نکل جائے، لیکن وہ وقوف ہو جائے۔ اللہ جزائے خیر دے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ شافعی میں، حنبلی میں اور مالکی میں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف امام حنیفہ کے یہاں ہے کہ ایک آدمی میدان عرفہ سے اڑتا ہوا گزرے تو بھی اس کا وقوف ہوتا ہے۔ تو میں بچوں کو پڑھاتے کہتا ہوں اس زمانے میں لوگ چلتے تھے کہ اڑتے تھے؟ امام حنیفہ کو ایسا سوچنے کی ضرورت کیسے پیش آئی؟ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اس زمانے میں بھی لوگ چلتے تھے، ایسا سوچا کہ موتر کرامت کے کوئی اڑے، اس کی کیا فکر، لیکن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور آج کرامت نہیں، آج کاریگری سے لوگ اڑتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے گزر جائے۔ یہ صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا بھی وقوف ہو جاتا ہے، لیکن 9ویں ذی الحجہ کو ہو اور ظہر کے وقت سے لے کر کے 10ویں کی صبح صادق کے درمیان میں کوئی ایک گھڑی بھی گزر جائے، اس میدان میں سے اس آدمی کا فرض ادا ہو گئے، اگرچہ اس کے ساتھ میں واجبات بھی لگے ہوئے ہیں کہ جو آدمی دن کے وقت میں پہنچا ہے، دوپہر میں زوال کے وقت سے لے کر کے کسی بھی وقت میں پہنچا ہے، اس آدمی کا اس میدان میں غروب آفتاب ہونا واجب ہے۔ جلدی بھاگنے کی فکر نہیں کرنے کی، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے علم میں ہے کہ 10 لاکھ کو میں نے بلایا ہے، اور جب اس اللہ نے 10 لاکھ کو بلایا ہے تو 10 لاکھ کا وہ انتظام کرنا بھی جانتا ہے، اس لیے اگلے واجب کے ٹینشن میں یہاں کے واجب کا نقصان ہم نہیں پہنچائیں گے۔ اطمینان سے غروب آفتاب ہونے کے بعد، اور اس کے لیے ہے آدمی پہلے سے ہی جہاں جانا ہے اس کی تیاری، تقویم، نماز کے اوقات، غروب آفتاب جن دنوں میں کہ بھائی جولائی میں ہماری حج ہونے والی ہے، تو جولائی میں عرفہ میں غروب آفتاب کب ہونے والا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہاں لکھ رکھا ہے۔ اور ڈیجیٹل زمانہ ہے، دنیا والوں نے وہ اپلیکیشن بنا دیا ہے، ڈاؤن لوڈ کر لو، جس ملک میں پہنچو گے اس ملک کا وقت بتا دے گا وہ، لیکن پہلے سے معلوم رکھنا چاہیے، وقت سے پہلے نہ نکلے۔ غروب زوال سے پہلے غسل کر لینا سنت ہے، اور اس اتنے بڑے مجمع کو بھی، اللہ کی قدرت کی بات ہے، اتنا بڑا مجمع بھی اگر نیت کر لیتا ہے کہ مجھے میرے نبی کی سنت نہیں چھوڑنی ہے تو اللہ اس کو آسان کرتے ہیں۔ ہم نے نیت کی ہے، اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، تو آسان فرما، تو اس کی سنتوں کے ساتھ ہم نے آسانی مانگی ہے، اللہ آسان کرے گا۔ کیا ہوگا؟ وہاں ٹوائلٹ بلاک بنے ہوئے ہیں اور سب ایریا ایک جیسے محسوس ہوتے ہیں، سب کے لباس ایک جیسے ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کو بھول چک بھی بہت پڑتی ہے۔ جس ٹوائلٹ بلاک پر ہم جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اس کے قریب پہ ہمیں جو ٹوائلٹ بلاک نظر آ رہا ہے اس پر نمبر پڑا ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ لو، ڈائری وہاں بھی رکھو، ڈائری میں لکھ دو کہ یہ ٹوائلٹ بلاک اور اس سے اس طرف سے میں آیا ہوں، تاکہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں، ورنہ لوگوں کا فرض ادا کرنے، ایک آدمی کے ڈھونڈنے میں لوگوں کے فرض کے چکر لگ جائیں گے۔ وہاں ایسا اچھا انتظام ہے، اس ٹوٹی سے اچھی طرح اس کی دیواروں کو اور نیچے کے حصے کو ہلکے ہاتھ سے پانی ڈال دیا، کوئی ناپاکی وہاں نہیں رہے گی انشاءاللہ، اور اپنے بدن پر اس طور پر پانی بہا دیا کہ صابن نہیں، شیمپو نہیں، ملنا نہیں، سر کے اوپر سے پانی ڈالا، نیچے تک اتر گیا، 1 منٹ ہوگا سنت ادا کرنے میں، اور 10 لاکھ کو ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ سب زوال سے پہلے تیاری کرنی چاہیے۔ زوال کے بعد اس جگہ پر آ جانا فرض کو ادا کرنا ہے، لیکن اب اہم بات ہے ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنا۔ جو لوگ مسجد نمرہ میں ادا کریں گے، امیر المومنین کی طرف سے یا بادشاہ کی طرف سے امیر الحج بن کر کے جو آتے ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ صاف صاف بات یہ ہے کہ وہاں نماز تو ہماری ادا ہوتی ہے، لیکن ہم فقہ حنفی پر چلنے والے لوگ ہیں، ہمارے اعتبار سے بعض مرتبہ وہ مسافر نہیں ہوتے لیکن مسافر کی نماز پڑھاتے ہیں، ان کے اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ مسافر ہیں، لیکن ہمارے اپنی فقہ کے اعتبار سے وہ مسافر نہیں ہوتے ہیں اور وہ مسافر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ ان کے اپنے اعتبار سے صحیح ہے، ہمارے اپنے اعتبار سے، امام حنیفہ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوتی، اس لیے وہ پڑھائیں گے ظہر اور عصر کو، ظہر کے وقت میں پڑھائیں گے، خطبہ دیں گے، نماز پڑھائیں گے، صحیح ہے، لیکن ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ پر ظہر کے وقت میں ظہر کی اذان، اقامت، نماز اس کی سنت ہے، عصر کے وقت میں عصر کی اذان، عصر کی اقامت، عصر کی نماز،
اس میدان میں ممکن ہو زیادہ پریشر اور شوگر وغیرہ کی پریشانی نہ ہو تو ایسی صورت میں دھوپ میں کھڑے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی لمبی دعائیں مانگی ہے۔ کل مستطیع ایک بھکاری آدمی کسی سے بھیک مانگے تو لمبا ہاتھ کر کے آپ علیہ السلام اس طرح دعا کر رہے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دعاؤں کو جمع فرمایا ہے۔ اگر ہم حساب لگاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو مانگا ہے امت کے لیے، کم از کم 3-4 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑی قیمتی جگہ ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت ملنے کی چوتھے کلمے کو 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، قل هو اللہ احد کو 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، درود شریف کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس درود شریف کو جس کو ہم پسند کریں اس کے اخیر میں یاد کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے کہ وعلینا معه، اے اللہ ہمارے نبی، ہمارے صحابہ، ہم ان کی آل اولاد، ان پر جو درود اور آپ کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی ہے ان کے ساتھ ہم پر بھی نازل فرما۔ پھر دعائیں مانگنی چاہیے۔ اگر کھڑے ہو کر ممکن نہیں، بیٹھ کر کے دھوپ میں ممکن نہیں، سائے میں، غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، اور یوں یقین کرنا چاہیے۔ اور یہ 3 کام کرنے کے بعد اگر وہ مغفرت کی اللہ سے مانگ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس حاجی کی دعا پر سارا میدان جتنا بھرا پڑا ہے ان سب کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس حاجی کے مانگنے پر مغفرت فرماتا ہے۔ اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام۔ مغرب کے بعد عرفہ کا میدان چھوڑنا ہے، اور عرفہ کے میدان کو جس حاجی کا 8-9 کی زوال سے لے کر 10 کی صبح صادق کے درمیان میں 1 منٹ کے لیے بھی عرفہ کا خاص میدان میں پہنچنا نہیں پایا گیا تو ایسی صورت میں اس آدمی کا حج چھوٹ گیا۔ الحج عرفہ، حج عرفہ میں پہنچنے کا نام ہے۔ اور عرفہ جو شروع ہو رہا ہے تو اس کا 5-7 فٹ لمبائی میں بورڈ لگا ہوا آتا ہے، بدایت عرفات، عرفات اسٹارٹ ہیئر۔ جہاں پورا ہوتا ہے تو نہایت عرفات، عرفات اینڈ ہیئر، عرفات یہاں ختم۔ اس لیے اس بورڈ کے اندر اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ اب جب کہ غروب آفتاب ہو گیا، مزدلفہ کے میدان میں جانا ہے۔ 2 فرض ادا ہو گئے، ایک احرام میں آنا، دوسرا فرض ہے عرفہ کے میدان میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے متعینہ وقت میں پہنچنا۔ اور تمتع اور قران کرنے والے کے لیے 6 واجب ہیں۔ پہلا واجب آ رہا ہے مزدلفہ میں جانا۔ عرفہ سے مینا کی طرف چلتے ہوئے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے جس کو مزدلفہ کہا جاتا ہے، اور اس رات کی عبادت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ رات جو ہے صبح 10ویں ہونے والی ہے اور پیچھے 9واں دن پورا ہو رہا ہے۔ ان کا نام ہے، اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر سے افضل ہے۔ رمضان میں تو شب قدر ڈھونڈنی پڑے گی اور رات اور دن کا تقاضا بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کب ملے گی، لیکن یہ چوکس ہے۔ اور ایک بات شروع کی، جب احرام میں آئے تھے لبیک پڑھا تھا، وہ لبیک چلتا رہے گا، پورے 8ویں کا میں رہا، 9ویں میں رہا، اور ہر بدلتے حال پر اس بدلتے حال کی سنت کو ادا کرنے کے بعد لبیک ہے۔ کیا مطلب کہ ایک آدمی سواری پر چڑھ رہا ہے تو سواری پر چڑھنے کی اس وقت کی سنت ہے، اس کو ادا کرو، اس کے بعد لبیک پڑھو۔ مومن سے ملاقات کر رہا ہے تو اس وقت کی سنت ہے سلام کرو، سلام کے بعد لبیک پڑھو۔ اور بالکل خلیل بھائی نے صحیح بات فرمائی کہ لوگ پتہ نہیں اتنے شرم محسوس کرتے ہیں لبیک پڑھنے میں۔ ایک طرف ہمیں شریعت نے یہ باندھا ہے کہ ایک پڑھائے سب پڑھے، یہ مکروہ ہے، اور کہا جا رہا ہے خود یاد کر کے پڑھو تو لوگوں کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ بھائی یہ تو فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر ہم یوں کہہ رہے ہیں، ایک بار نہیں 2 بار ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ لبیک پڑھتے رہنا ہے۔ ساتھ ساتھ میں 9ویں ذی الحجہ کی جب فجر ہو جاتی ہے تو ہمارے اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی تکبیر تشریق شروع ہو جاتی ہے۔ تو 9ویں ذی الحجہ کی فجر نماز ادا کرنے کے بعد پہلے تکبیر تشریق ادا کریں گے اور اس کے بعد لبیک پڑھیں گے۔ اگر پہلے لبیک پڑھ لی
تو تکبیر تشریق چھوٹ گئی، کیونکہ اس کا متصل رکھنا، ساتھ میں پڑھنا واجب ہے۔ 10ویں کو 9ویں اور 10ویں کے درمیان کی جو رات ہے وہ مزدلفہ، اور وہاں ایک مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی وہاں پہنچ پائے، اگر وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں رہتے ہوئے بھی اس مقام پر نماز ادا کرنی ہے مغرب اور عشاء۔ نہیں پہنچ پاتے عموماً، لیکن اگر ہم مغرب کے وقت میں بھی پہنچ جائیں گے تو بھی مغرب کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ دین نام ہے تابع داری کا، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ شوق تو یہ تھا 1 کی 1 لاکھ ملتی ہے بیت اللہ پر، اور عرفہ کے میدان میں 1 کی 1 لاکھ ملے گی، اس کی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ عرفہ کا میدان حرم سے باہر ہے۔ ایک آدمی یوں کہے کہ بھائی میں تو حج میں گیا ہوں 1 کا 1 لاکھ لینے کے لیے، میں تو یہی رہوں گا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے اپنے جذبات پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اتباع سنت کا نام دین ہے۔ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں ادا ہوگی، ایک اذان ہوگی، اپنے اپنے خیمے پر پڑھیں گے تو بھی ہم اپنی اذان کہیں گے، پھر تکبیر پڑھی جائے گی، مغرب کی نماز ادا ہوگی۔ ابھی سنتیں ادا کریں گے مغرب کی، پھر بلا اقامت کے بغیر تکبیر کہے ہوئے عشاء کی نماز ہوگی، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اب مغرب کی عشاء کی سنتیں جو ادا کرنی ہے کریں گے۔ مزدلفہ کے میدان میں فجر کی نماز کو رمضان میں جیسے ہم فوراً ادا کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے اندھیرے کے وقت میں فجر کی نماز ادا کرنا مستحب ہے، اور پھر دعا میں مشغول رہنا۔ جو دعا عرفہ کے میدان میں قبول نہیں ہوئی تھی، حضرت نبی کریم علیہ السلام کی وہ مزدلفہ میں قبول ہوئی، اور غروب طلوع آفتاب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مزدلفہ کے میدان کو چھوڑ دیا تھا۔ مزدلفہ کا میدان بھی راستے میں کبھی ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ بیٹھ گئے ہیں اور بڑا مجمع دکھتا ہے، یہ مزدلفہ کا میدان ہوگا۔ جب تک بورڈ نظر نہ آئے تب تک رکنا مت، اور خوشخبری سنو، حج نام ہے تھکنے کا۔ اس رات میں آپ کو تھکاوٹ ایسی آئے گی کہ یوں محسوس ہوگا کہ یہیں سو جاؤ، لیکن سونا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں، چلتے ہی رہنا ہے۔ دیکھا دیکھی کا نام سے کرنے سے عبادت چھوٹ جائے گی۔ جب بڑا بورڈ نظر آئے مزدلفہ اسٹارٹ کیا، اس کے اس طرف جانا، اور پھر اگر آپ کا قافلہ اللہ کرے آگے رہے تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے راستے پر رک جانا یہ مکروہ ہے۔ گزرنے والوں کے لیے تنگی کا سامان ہم نہ بنیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے آگے چلیں، اور کوشش کرنی چاہیے راستوں کو چھوڑ کر کے بیٹھیں۔ اس جگہ سے کنکریاں بھی چننی ہے، اور وہ کنکریاں چنے کی مقدار کے آس پاس کی ہمیں لینی ہے، اور اگر افضلیت کے طریقے پر ہم کنکریاں مارنے کا سارے دنوں کا کام کریں گے اور کوئی کنکری اگر ہماری بیکار نہیں جاتی ہے تو 70 کنکری، گجراتی 70 کانکری نہیں ضرورت پڑ سے، اس لیے کنکریاں لے لیں گے۔ صبح صادق سے پہلے، صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب کے درمیان میں اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اور پھر جانا ہے مینا کے میدان میں صبح ہونے کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے، لیکن وہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ طلوع آفتاب جب ہوگا اس سے پہلے چلیں گے سیدھے مینا کے میدان کی طرف۔ میں عموماً بیان کیا کرتا ہوں اس مسئلے کو، دھیان سے سنیے۔ اگر ہمارے ساتھ ہماری مائیں بہنوں میں سے کوئی ہے، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ ہے، اور آپ کو اگر معلوم ہے کہ ان کے یا یہ کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا حیض آنے کا وقت قریب ہے، اور انہیں بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اعلان بھی کرتے ہوئے اس کے بعد مسائل کی مجلس ہے تو سوال کو سمجھنے والا ہے، اور کب آئے گا کہ اس مزدلفہ کے میدان سے مینا گئے بغیر بھی اگر میں بیت اللہ پہنچ جاتی ہوں
اور بیت اللہ پہنچ کر کے کم سے کم میں 4 چکر بھی بیت اللہ کا لگا سکتی ہوں، ایسا اگر انہیں معلوم ہو رہا ہے۔ بعض عورتیں بالکل ریگولر ان کا پیریڈ ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے، ان کی کمر دکھتی ہو رہی ہے، انہیں احساس ہو رہا ہے اور ایسا یقین آ رہا ہے، غالب گمان ہے، تو اس کے لیے مینا کے میدان کے بجائے سیدھا بیت اللہ کی طرف پہنچ کر کے کم سے کم حج کا جو تیسرا اہم فرض ہے طواف زیارت، اس کے کم از کم 4 چکر لگا دینا ضروری ہے۔ اگر ایسا معلوم ہے، معلوم نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے آسانی ہے، لیکن معلوم ہے اور اس کے باوجود یقین ہو رہا ہے، غالب گمان ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی شرما شرمی میں کہا نہیں، یا کہا لیکن بھائی صاحب نے دھیان نہیں دیا، تو پھر تیار رہنے کا 300 ریال کے لیے دم آ جائے گا۔ ظہر کے بعد انشاءاللہ تعالی مسائل کی بھی مجلس رہے گی، آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو، اس لیے ہماری بات کے درمیان میں یا آپ گھر سے آئے ہیں اس وقت میں آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہیں، اور اگر بات میں درمیانی ترتیب میں اگر وہ جواب آپ کو نہیں آیا ہے یا سمجھ میں نہیں آیا ہے یا ہماری بات پر کچھ سوال ہو رہا ہے، آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے جائیے تاکہ آپ کو اطمینان سے ان سوالوں کا جواب دیا جا سکے، تاکہ آپ صحیح ترتیب کے ساتھ کام کر سکیں۔ 1:45 سے 1:15 تک انشاءاللہ سوال کی مجلس رہے گی، اور گھڑی میرے سامنے آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اس سے پہلے آپ حاجی بن جائیں گے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ 9ویں-10ویں ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں آنا ہے۔ مینا کے میدان میں بھی اپنے خیمے کا تعارف جو ہے وہ کارڈ میں ساری چیزیں دی جاتی ہے، جو معلم کی طرف سے کارڈ ملتا ہے۔ اس میں جب 8ویں ذی الحجہ کو گئے تھے تو اپنے خیمے سے باہر نکل کر کے جہاں آپ کو تھوڑا چوگان جیسا نظر آئے گا تو دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا، تو آپ کو ایک ستون جیسا کھمبا جیسا اس کے اوپر سفید اور لکھا ہوا نظر آئے گا، اس کو اور اپنے کارڈ کو ذرا میچ کر لینا۔ اس میں ساری چیز ڈیٹیل، اس کے سروے نمبر، اس کا پلاٹ نمبر اور خیمہ نمبر سارا لکھا ہوا ہوتا ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ حاجی پریشان ہوتے ہیں، خیمے کے اپنے سروے نمبر پر کھڑے ہیں بلکہ پلاٹ نمبر پر پہنچ چکے ہیں، لیکن آدمی پریشان ہوتا ہے کہ مجھے خیمہ ملتا نہیں۔ ابھی میں ٹریننگ کیمپ میں کہا کہ جب ہم حج میں تھے تو ایک پاکستانی چاچا اپنے خیمے کے دروازے پر رو رہے ہیں، بالکل دروازے پر۔ تو میں نے پوچھا چاچا کیا ہوا؟ تو کہا کہ بیٹا مجھے تو خیمہ ملتا نہیں ہے۔ تو میں نے اپنا کارڈ بتایا کہ آپ کے پاس کارڈ ہے؟ تو انہوں نے بتایا، میں نے دیکھا یہ تو برابر ہی ہے۔ پھر میں نے ہٹ کر کے ان کے خیمے پر اوپر نمبر لکھا ہوا ہے، وہ نمبر دیکھا، کارڈ پر وہ نمبر ہے۔ تو میں نے کہا چچا میاں یہی ہے آپ کا خیمہ؟ نہ بیٹا یہ تو نہیں ہے۔ میں کہا یہی ہے، 2-3 مرتبہ کہا تو میں نے پھر نہیں مانے تو احترام سے ان کا سر پکڑ کر پردہ ہٹا کر منہ اندر کر دیا۔ میں نے کہا دیکھو صحیح تو ہنستے ہنستے بیچارے، بیٹا برابر ہے یہی ہے۔ اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑے اور آدمی رو رہا۔ اس لیے پہلے موقع پر جب 8ویں ذی الحجہ کو جائے اس وقت کی وہ ساری چیزیں میچ کر دینا۔ اس پر وہ مینا میں بڑے بڑے جو راستے بنائے گئے ہیں ان راستوں کا بھی ایڈریس لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہوگا۔ حضرت پھر جزات فرماتے ہیں دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے زمانے میں حاجیوں کو تھوڑی تکلیف دے کر کے ان کا حج قبول کرا دیتا ہے۔ ہوگا، اپنی بھی ساتھ میں بیوی یا والدہ آئے ہیں، بہن آئی ہے، تو ان کو کہنے کا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم 8ویں ذی الحجہ کو ساتھ چلیں اور حج پورا کر کے پھر کمرے پر ملیں گے، تو تم گھبرا مت جانا، تم اپنے کام میں رہنا۔ ممکن ہے ایسا بھی ہو جائے۔ ذہنی طور پر آدمی جب تیار رہے کہ کچھ ہونے والا ہے تو ایسی صورت میں وہ سارے چوکنا پن کے کام کرے گا، اور اگر یوں کہے کہ نہ بھائی اللہ نے بلایا سب ہو جائے گا تو سب گم ہو جائے گا۔ اس لیے چوکنا رہ کر کے ہم کام کریں گے، ساری چیزیں انتظامات ہیں تو ہم اس کی فکر کریں گے۔ 10ویں ذی الحجہ کو جب مینا کے میدان میں پہنچے ہیں تو آج رات بھی تھکے ہیں، دن بھی تھکنے کا ہے، رات بھی تھکے ہیں اور دن بھی تھکنے کا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 10 کلومیٹر چلنا پڑے۔ ذہنی طور پر تیار رہنا کہ ہمارا سفر 10 کلومیٹر کا ہونے والا ہے، گاڑی میں بیٹھو گے تو بھی چلنا ہے۔ کیا کام ہے؟ ایک واجب ہمارا ادا ہوا مزدلفہ میں ٹھہرنا،
کہ مزدلفہ کا واجب اگر کسی آدمی کا کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اس پر دم نہیں آئے گا. جو بوڑھے، جو معذور، جو کمزور اگر وقت سے پہلے نکل گئے تو ان پر کوئی دم آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قدم ضعفۃ اہلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھرانے کے کمزور لوگوں کو مزدلفہ کے میدان میں وقت سے پہلے انہیں مینا میں بھیج دیا تھا. لیکن جو لوگ طاقتور ہیں اور تندرست ہیں اور کچھ باتیں صاف صاف طاقتور اور کمزور، جو طاقتور ہیں مضبوط ہے، ایسے لوگوں کو اگر حکومت وقت نے ٹرین میں بٹھا کر کے وقت سے پہلے پہنچا دیا مینا کے میدان میں، کون سے وقت سے پہلے؟ صبح صادق سے طلوع آفتاب سے پہلے رات میں ہی، تو اولاً تو کوشش کرنی چاہیے کہ بہانہ بنا کر بھاگ جانے کا، کیونکہ ہم اپنا واجب ادا کریں گے، ہم اپنا حق بگاڑنے نہیں آئے. اور اگر پھر بھی نہیں مانے کوشش کرنی چاہیے واپس پلٹنے کی کوئی اور طریق سے. طاقتور آدمی کا مزدلفہ کے میدان میں اس کے طے شدہ وقت میں نہ رہنا، ایک گھڑی بھی نہ رہنا، دم کو واجب کرتا ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، کورونا سے پہلے جو حج ہوا تھا اس سے اگلے حج میں ہزاروں نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حاجیوں کو زبردستی مزدلفہ کا وقوف چھڑوایا ہے. اس لیے نہ چھوڑنا، کسی کی بات میں نہیں آنے کا. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کی گاڑی میں مزدلفہ میں پہنچتے ہو تو اتر کر کے اپنا راستہ کر لینے کا، کب گاڑی نہیں چاہیے، پیدل چلے جاؤ، کون ڈھونڈنے آنے والا ہے. اس لیے عورتوں کے لیے مسئلہ آسان ہے، معذوروں کے لیے مسئلہ آسان ہے، لیکن طاقتوروں کے لیے اگر یہ واجب چھوٹ گیا تو پھر ایسی صورت میں 300 ریال کا جیب ڈھیلا کرنے کے لیے تیار رہنے کا. مینا کے میدان میں 10ویں ذی الحجہ کو 3 کام ترتیب بار ہے. پہلا کام 7 کنکری مارنا. کہاں مارنی ہے؟ مینا کے مزدلفہ جس طرف سے مائے ہیں تو اس طرف سے جدھر منہ تھا ادھر چلتے ہی رہنا ہے. چلتے رہیں گے، خیمے ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد کنکری مارنے کی جگہ آئے گی اور کنکری مارنے کے 3 سٹینڈ جب نظر آنا شروع ہو جائے، پہلا چھوڑیں گے، دوسرا چھوڑ دیں گے، تیسرے پر پہنچ جائیں گے، جس کو ہماری اپنی گجراتی دیسی زبان میں کہتے ہیں موٹا شیطان نے 7 کانکری. اور پورے جو ایک دیوار جیسا بنا ہوا ہے، جس طرف سے بھی کنکری مار دیں گے اور وہ اس راؤنڈ کے اندر پہنچ جائے گی، ہمارا واجب ادا ہونے والا ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ جس میدان سے ہم آ رہے ہیں وہ مینا کا میدان ہے، وہ ہمارے داہنے ہاتھ کی طرف کر دو. جدھر منہ ہے ادھر بیت اللہ کی سمت ہے، وہ بائیں ہاتھ کی طرف کر دو. آسان ہے، یاد رکھنا. اور کھڑے ہو جاؤ، کنکری مارنا شروع کرو. ایک کو چھوڑ دو، دوسرے کو چھوڑ دو، تیسرے پر مارو. لبیک ہمارا 7ویں 8ویں ذی الحجہ کو احرام میں آئے تھے تب سے چل رہا تھا، اور بلا شرم محسوس کیے ہوئے مرد اپنی تھوڑی آواز بلند کرتے ہوئے اور عورتیں ہلکی اور پست آواز میں بڑی مقدار میں لبیک پڑھیں، بے شرم پڑھیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا حج نام ہے بڑی مقدار میں چیخو پکار کرنے اور بڑی مقدار میں خون بہانے کا، یعنی قربانیاں کرنے کا. اس لیے خوب لبیک پڑھیں گے اور ڈرتے ہوئے پڑھیں گے کہ کہیں میری لبیک مردود نہ ہو جائے. کنکری مارنے کا عمل شروع کریں گے اس وقت لبیک بند ہو جائے گا، پھر لبیک نہیں ہے. ادھر عمرہ کرنے کے لیے جب طواف شروع کریں گے تب لبیک بند ہوگا. بعض چیزیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ ہمیں جو سنت سکھلائی جا رہی ہے اس کے خلاف وہاں نظر آئے گا، وہ نہیں کرنا ہے. بڑی مقدار میں لوگ دیکھیں گے کہ طواف میں بھی لوگ لبیک پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پڑھنا ہے. عمرہ کے طواف شروع کر دیا، لبیک بند. کنکری مارنے کا عمل شروع ہو گیا، لبیک ختم. کنکری مارنے کے وقت میں اچھا حج میں ایک مرتبہ لبیک پڑھنا واجب ہے، یا لبیک کے قائم مقام کوئی دوسرا اللہ کی عظمت بیان کرنے والا ذکر کرنا لازم ہے. کوئی اور چیز حج کا عمل اپنے ہاتھ پیر سے کیے جانے کے عمل کا نام ہے. زبان سے کسی قسم کے خاص قسم کے الفاظ ضروری ہے، یہ دعا ضروری ہے، وہ دعا ضروری ہے، اس کا نام حج نہیں ہے. کرنی چاہیے، اللہ کے رسول سے ثابت جو چیزیں ہیں
وہ مانگنی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہمارا حج ان مخصوص کلمات کے بولنے پر موقوف نہیں ہے، آدھارت نہیں ہے کہ یہ لفظ نہیں بولو گے حج نہیں ہوگا۔ کنکری ماریں گے 7 کنکری، اگر وہ کنکری اتنی غصے میں مار دی، زور سے مار دی کہ وہ ٹکرا کر کے میرے آپ کے سر پر آ گئی تو شمار میں نہیں آئے گی، اس میں بھی تابعداری کا نام ہے، وہ ہمارے راؤنڈ کے اندر گرنی چاہیے۔ 7 کنکری مار دی، دعا کے بغیر چپ چاپ آگے بڑھ جانا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ میں مزدلفہ کا واجب ادا کیا تھا، وہ ایک واجب ادا ہو گیا، کنکری مارنے کا دوسرا واجب، صرف 7 کنکری۔ اگر اس میں سے 4 کنکری یا اس سے زیادہ باہر نکل گئی تو ایسی صورت میں واجب ادھورا ہے۔ پہلے دن یہ جو کنکری مارنے کا عمل ہے وہ ایک ہی جگہ ہے، اور اس کنکری مارنے کا ٹائم پورا 24 گھنٹہ ہے، اور اس دن بھی لوگ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ جلدی کرو کہ کیا یہ ہوگا تو قربانی ہوگی اور وہ ہوگا تو حلق ہوگا، تو باہر نکلیں گے۔ تو جیسے بھی میں نے کہا تھا، کیونکہ ہم نے گناہ کا لباس پہنا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو خوش کرنے کا لباس پہن رکھا ہے، جلدی اتارنے کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جلدی میں ہی بہت سے نقصان ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے حادثے جو کنکری مارنے کے وقت میں ہوتے ہیں ان کی بنیاد ہی جلد بازی ہے، اسی لیے وہاں ان کو ایمبولینس سے کھڑی رکھنی پڑتی ہیں، برابر ہے، 8-10 بیچارے ایمبولینس کھڑے رکھتے ہیں، اوپر سے فوجی گشت لگاتے ہیں ہیلی کاپٹر سے، کہ کیوں کہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا عمل جو ترتیب وار 3 کام ہے، کنکری مارنے کا پہلا کام، اس کے بعد تمتع اور قران کرنے والے کے لیے قربانی کرنے کا کام۔ قربانی میں بھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ کسی کو پیسہ دے دیا اللہ بھروسے ہو گئے۔ اپنا فرض کام ہم اپنی ذمہ داری اپنی خود نبھاتے سیکھیں، اور ہمارے سورت بھروچ کے لوگوں کے لیے تو میں کہتا ہوں بہت آسان ہے، اللہ نے ان لوگوں کو سب جگہ پہنچا دیا۔ کون سی جگہ ہے جہاں تو آپ لوگ نہیں ہیں؟ پہلے سے معلوم کرو، اور اپنے علاقے کے ان لوگوں کو ذرا مدد کی درخواست کرو کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ میں ذرا قربانی کے لیے چلنا۔ قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے کے بعد ہی حلق یا قصر کرنا ہے، ان تینوں کے درمیان میں ترتیب واجب ہے۔ حضرت مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری، مجھے یاد ہے بروڈا ایئرپورٹ پر میں ان کو چھوڑنے گیا تو میں نے پوچھا حضرت صاحبین کے یعنی امام ابو حنیفہ کے 2 شاگردوں کے یہاں ترتیب واجب نہیں ہے؟ میں نے کہا حضرت آج کے زمانے میں کوئی آدمی الٹا کرے تو حضرت نے بے تکل کہا کہ دھما دھم دمائے گا، کریں گے ہم، اور کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ ایک دن احرام لیٹ کھلے، لیکن اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب آج کے دن کے جو واجب عمل تھے وہ پورے ہو گئے، اس کے بعد کیا عمل کرنا ہے؟ اس کے بعد ہے 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے ایک ساتھ چند کام شروع ہوئے تھے۔ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا، اس کا بھی ٹائم تھا، کنکری مارنے کا عمل اس کا بھی ٹائم تھا، قربانی کرنے کا عمل اس کا بھی ٹائم تھا، حلق قصر کا عمل اس کا بھی ٹائم ہے، اور طواف زیارت کا بھی ٹائم ہے۔ یہ 5 کاموں کا وقت ایک ہی وقت سے شروع ہو رہا ہے۔ اگرچہ شروع کی ان 3 چیزوں میں کنکری، حلق، قربانی اور حلق، ان میں ترتیب واجب ہے، لیکن 5 کاموں کا وقت ایک ہی وقت سے شروع ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے ساتھ میں جو عورتیں ہیں اگر ان کو حیض آنے کا غالب گمان ہے تو مزدلفہ کے میدان سے مکۃ المکرمہ جائیں گے، مینا میں اگر نہیں آئیں گے تو کوئی واجب چھوٹنے والا نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہوگا، البتہ یہ اس عذر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے ترک سنت کا وبال بھی نہیں ہوگا۔ 10ویں ذی الحجہ میں ایک اہم آخری ہمارا فرض ادا کرنا ہے، وہ ہے طواف زیارت۔ ہمارے حضرت اقدس مفتی اسماعیل صاحب بڑکودروی رحمہ اللہ گجرات کے بلکہ نہیں ہندوستان کے محقق مفتیان کرام میں تھے، اور یہ مفتیوں کے مفتی تھے۔ حضرت اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی مجھے جب جا رہا تھا تو حضرت نے فرمایا 10ویں ذی الحجہ کو طواف زیارت کی جلدی مت کرنا، افضل ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک آدمی اس افضلیت پر عمل کرنے میں کوئی بڑی مشقت میں گرے۔ مجھے کہا کہ اس کے بعد کی رات یا اس کے بعد والی رات میں چلے جانا، اطمینان سے تیرا طواف ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم گئے تو 15 منٹ میں طواف زیارت پورا ہو گیا۔
آدمی کے جسم کا بھی حق ہے، ان لجسدک علیک حقا، تیرے بدن کا تجھ پر حق ہے۔ اس نیت سے آدمی رکے کہ میرا بدن کل سے پتہ نہیں تھکا باندھا چل رہا ہے، کہیں میں اور آگے کے واجبات کے ادا کرنے میں پریشان نہ ہو جاؤں، اس لیے میں ایک افضل کو تھوڑا لیٹ کروں، لیکن ذرا جلد بازی نہ کریں۔ اس طواف زیارت کا ادائیگی کا وقت تو پوری زندگی ہے، لیکن واجب وقت جو ہے 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو کر 12ویں کی غروب آفتاب سے پہلے کم از کم 4 چکر، تو دم آئے گا نہیں، ورنہ پھر دم آئے گا، یعنی قربانی کرنا لازم ہوگا۔ 10ویں ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنے جائیں گے، اس سے پہلے ممکن ہے کہ اگر قربانی نہیں ہوئی تو حلق نہیں ہوا، قربانی نہیں ہوئی، حلق نہیں ہوا، تو احرام ہمارا باقی ہوگا، اور جب احرام باقی ہے اور تمتع کرنے والے کے لیے افضل طریقہ بھی یہی ہے کہ طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی سعی کرے، اس لیے ابھی احرام باقی ہے، اور احرام باقی ہے، طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ قاعدہ ہے کہ ہر وہ طواف جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی ہے، اس طواف میں اجتباء بھی ہوگا۔ اجتباء عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے لیے داہنے کندھے کو کھلا رکھنا اور احرام کی چادر کو داہنے ہاتھ کے نیچے بغل سے نیچے سے نکال کر داہنے بائیں کندھے پر ڈالنا، اور شروع کے 3 چکروں میں ذرا مونڈے کو نکال کر کے، جیسے ایک آدمی 2 آدمی لڑنا چاہتے ہو اور وہ آدمی دوسرے کو کہتے ہو کہ چھوڑ دے رہے بھائی، چھوٹا تو ہے تو تجھے کس نے پکڑا بھی ہے، تو وہ کیسے چلتا ہے؟ ایسا چلنے کا نام ہے رمل۔ رمل بھی عربی کا لفظ ہے۔ شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، بعد کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ اس لیے اگر کسی چکر میں رمل چھوٹ جائے تو اس کے بدلے میں وہ چوتھے میں کہ 5ویں میں کور کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چوتھے سے لے کر کے ختم تک نہ کرنا سنت ہے، شروع کے 3 میں کرنا سنت ہے۔ لیکن کب کریں گے اجتباء؟ جب کہ ہم احرام میں ہوں گے تو، اور احرام میں کب ہوں گے؟ جب کہ ابھی 10ویں ذی الحجہ کو کنکری تو مار چکے ہیں، لیکن قربانی باقی ہے، قربانی باقی ہے تو حلق باقی ہے، حلق باقی ہے تو احرام کی وہ چادریں باقی ہیں۔ اور اگر 10ویں ذی الحجہ کو کنکری بھی مار دی، قربانی بھی ہو چکی، حلق قصر ہو چکا، اور اس کے بعد ہم بیت اللہ پر طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم سادے کپڑوں میں آ گئے، اب ہمارے لیے ساری چیزیں حلال ہو گئی۔ ایک چیز ابھی منع، آدمی اپنی بیوی سے اپنی بشری ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہے، پوری نہیں کر سکتا ہے وہ تو بات دور کی رہی، لیکن عورت کی موجودگی میں اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت کی جو بات کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی بات بھی کرنے کی چھوٹ نہیں، جب تک کہ طواف زیارت ادا نہ ہو۔ تو اب اگر یہ کام کر چکے ہیں تو ایسی صورت میں احرام کی چادریں کھل گئی ہے، احرام کی چادریں کھل گئی ہے تو ایسی صورت میں وہ اجتباء یعنی کہ کندھے کو کھلا رکھنے کا عمل نہیں ہوگا، رمل ہوگا۔ 7 چکر لگائیں گے طواف زیارت کے۔ کیسے؟ حجر اسود کے کونے پر آئیں گے۔ بعض مرتبہ آدمی زندگی میں پہلی مرتبہ جاتا ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، کس کو پوچھنے جائے، کبھی آدمی اندر شرم بھی محسوس کرتا ہے، چلا اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ حجر اسود کہاں ہے، تو بھائی میرے گھر میں تھوڑا حجر اسود رہتا ہے کہ پہلے سے معلوم ہو، نہ بھی معلوم، اس میں کیا حرج ہے پوچھنے میں کہ بھائی حجر اسود کدھر ہے بتاؤ۔ لیکن میں آپ کو ایک نشانی بتا دوں، 4 کونے ہیں بیت اللہ کے، ان 4 کونوں میں جس کونے پر آپ کو سونیری دھاگوں سے 5 مرتبہ اللہ اکبر لکھا نظر آئے وہ حجر اسود کا کونا ہے۔ کسی کو مت پوچھنا، اب یہ ڈائری میں نوٹ کرنے کی بات تھی تاکہ بھول نہ پڑے اس وقت۔ اور اس کے بعد کا کونا عراقی، اور اس کے بعد کا شامی، اور اس کے بعد جو چوتھا آنے والا ہے وہ رکن یمانی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے وقت میں لوگوں کو سنت پر عمل کرنے کے لیے اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ بارڈر کھول دے۔ وہ رکن یمانی کی پہچان یہ ہے کہ وہ پھول جیسی اور بیل جیسی سونیری ایسی ڈیزائن بنائی گئی ہے، وہ ہے رکن یمانی۔ باقی کے جو 2 کونے رہے، ان 2 کونوں پر اوپر میں یوں چوڑائی میں تو آیت لکھی ہوئی ہے، لیکن نیچے اترتے ہوئے کچھ لکھا نہیں ہے۔ جو لکھا نہیں ہے ان کونوں پر کوئی مخصوص الگ سے عمل نہیں ہے، طواف میں آنے والے ہیں وہ
تو 5 جگہ جہاں 5 مرتبہ جہاں اوپر سے نیچے اللہ اکبر لکھا ہوا ہے وہ حجر اسود والا کونا ہے. آپ وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ. اس سے تھوڑا پہلے ہٹ کر کے کھڑے رہیں گے, نیت کریں گے, اے اللہ میں طواف کرنا چاہتا ہوں, وہی 3 لفظ, چاہتا ہوں یا ارادہ کرتا ہوں, آسان فرما, قبول فرما. کون سا طواف؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو سب سکھلا دیا ہے. ان کو معلوم ہے کہ آج سب طواف زیارت کرنے آ رہے ہیں. اس لیے ایک آدمی یوں کہے کہ میں حج کا فرض طواف زیارت کرتا ہوں, تو مفتی صاحب نے تو بہت لمبا یاد کرنے کو کہا. نا بھائی, نہیں کرنے کا, اتنا کہہ دینے کہ اللہ میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں, آسان فرما, قبول فرما. فرشتہ آٹومیٹک طواف زیارت کے سامنے کھارا کا نشان کر دے گا کہ ہو گیا. خاص نیت کرنا ضروری نہیں ہے, یاد رکھو, دین آسان ہے. یہ نیت کرنے کے بعد ایک قدم دانے کندھے کی طرف تھوڑا ہٹیں گے. اب ہمارا کونا, ہمارا منہ جو ہے, ہماری ناک حجر اسود کے بالکل مقابل آ گئی ہے تقریباً. اتنی بھیڑ میں تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. اب ہاتھ اٹھائیں گے. کیسے اٹھائیں گے؟ جیسے مرد نماز کے لیے اٹھاتا ہے, جیسے عورت نماز کے لیے اٹھاتی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہاتھ نیچے چھوڑ دو. نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے, طواف شروع ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر سے. اور آسان ہے, اللہ کا شکر ادا کرو الحمدللہ. اور کوئی بھی کام کرو تو اللہ کا نام لینے کے بعد درود شریف پڑھو, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کو نہیں پڑھیں گے تو بھی طواف ہو جانے والا ہے. ہاتھ نیچے کیے. اب اس کے بعد پھر حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. بوسہ دینا ممکن نہیں. پھر سے ہاتھ اٹھائیں گے اور جیسے نماز کے لیے اٹھاتے ہیں اسی طرح اٹھائیں گے, اور یوں خیال کریں گے کہ گویا ہمارا ہاتھ حجر اسود پر پہنچا. اور پھر ان دونوں کو جوڑیں گے, اور جوڑ کر کے درمیان میں چٹاکے کی آواز نہ نکلے, اس طرح بوسہ دیں گے. جو آدمی حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے گویا وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن دھکا مکی کرنا حرام ہے. اس کے بعد طواف کے لیے آگے چلیں گے. جیسے مفتی صاحب نے طواف کا طریقہ بتایا تھا, اور ابھی میں نے اجتماع اور رمل کے متعلق وضاحت کر دی. اس طرح چلتے ہوئے طواف شروع کریں گے, اور گھومتے گھومتے آگے مقام ابراہیم آئے گا. اس پر کوئی بدعت نہیں کریں گے ہم. ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ بات یاد رکھنی ہے کہ حجر اسود تو پتھر ہے, تو مجھے نہ نفع دینے والا ہے نہ نقصان دینے والا ہے. میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا, میں تجھے بوسہ نہ دیتا. 2 جگہ ہیں جہاں پر چمٹنا جائز ہے, بوسہ دینا ہے. ایک حجر اسود کو اور ایک بیت اللہ کی چوکھٹ کو. مقام ابراہیم پر بوسہ دینا ثابت نہیں ہے. رکن یمانی پر بوسہ دینا ثابت نہیں, ہاتھ لگانا ثابت ہے. یمانی یعنی ادھر ملک یمن آیا. رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود کے کونے تک کے درمیان میں 70,000 فرشتے کھڑے رہتے ہیں طواف کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے. اس لیے جیسے مفتی طاہر صاحب نے فرمایا, میرے عزیزوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے جرم پر گواہ مت بنانا, ویڈیوگرافی نہ کرنا, سیلفی نہ لینا. میں نے تو وہاں کئی لوگوں کو, میں تو جان بوجھ کر جب وہ سیلفی لیتے تھے تو ان کے اس موبائل سے ٹکرا کر چلتا تھا کہ تھوڑا بگڑے تو صحیح. یہ سیلفی اسٹیشن نہیں ہے, اللہ کو شاہد بنانا ہے. ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون, قیامت کے میدان میں سخت ترین جن کو عذاب دیا جائے گا وہ تصویر کھینچنے والے ہیں. اس لیے اس جرم سے اپنے آپ کو یہاں سے آج سے معافی مانگنا کہ اللہ مجھے اس میں مت ڈالنا. کس کو بتانا ہے؟ اپنے گھر پر بچوں کو. وہ کیا دیں گے؟ کچھ نہیں دیں گے. سب فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء, تم سب فقیر ہو. اللہ وہ غنی بے نیاز ہے, اللہ بہت کچھ دے گا انشاءاللہ. نہیں بناؤ گے نا انشاءاللہ, اللہ توفیق دے. 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا تو یاد کر ہی لینی چاہیے اور مومنوں کی زبان پر ہے. اس کے علاوہ کی بھی دعائیں ہمارے بزرگوں نے حدیث شریف سے نقل کی ہے. صاحب غنیہ نقل فرماتے ہیں. آپ عربی میں یاد نہ کر سکو تو کوئی حرج نہیں, لیکن میں آپ کو سامنے بول کر بتا دیتا ہوں. آپ اردو میں بھی, گجراتی میں بھی کہہ سکتے ہیں.
اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفاقۃ ومواقف الخزي فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں کفر سے، فاقے سے اور دنیا اور آخرت میں ذلتی کے مقامات پر پہنچنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی اچھی دعا سکھلائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا رب قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر، اے میرے رب تو نے جو مجھے دیا ہے اس میں مجھے قناعت کی توفیق عطا فرما، اس میں میرے لیے برکت رکھ دے، اور میں جن چیزوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر کے آیا ان سب میں تو میرا اچھا کام کرنے والا اور جانشین بن جا۔ اے اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب، اے اللہ موت کے وقت میں راحت اور حساب کے وقت میں معافی کی ذرا آپ سے درخواست کرتا ہوں، معاف کر دینا۔ یہ دعا کرتے ہوئے 1 چکر 2 چکر 3 چکر، دیکھو دوسرے چکر پر پہنچتے ہوئے حجر اسود کا استلام عربی لفظ ہے، اس کا مطلب یہ کہ پیر ہمارے ایسے ہی رہے اور منہ ہمارا بیت اللہ کی طرف ہو جائے، حجر اسود کی طرف دیکھنا میری طرف، اور ہمارے ہاتھ نیچے رہے اور پڑھنے کا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر سینہ گھما دینا اور پھر چلنا شروع۔ ہاتھ اٹھانا صحیح سنت سے ثابت نہیں، وہ 1 مرتبہ ہی، اس کو بوسہ دینا وہ پہلی مرتبہ ہے، اس کے بعد نہیں۔ اب وہاں دیکھیں گے کہ سب کرتے ہیں، سب کرنے کا میرا ایک جملہ یاد رکھنا، میرا ایک واقعہ یاد رکھنا، سب کرتے ہیں اس کا نام دین نہیں ہے، ہمیں سنت سے پتہ چلا ہے اس کا نام دین ہے۔ یاد رکھو گے 7 چکر پورے ہو جائیں گے، صفا مروہ کی سعی کے لیے جانا ہے تو پھر استلام کرتے ہوئے جانا ہے، وہی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت مفتی صاحب نے جیسے آپ کو صفا مروہ کی سعی بتائی، 3 مرتبہ بسم اللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ درود شریف، چوتھا کلمہ پڑھیں گے الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اور پھر دعا مانگیں گے، اور دعا کے لیے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح۔ ایک بات یاد رکھنا، ابھی اس مرتبہ اپنے ہمارے اس سفر میں دونوں چیز ہم نے نوٹ کی کہ جہاں صفا مروہ نظر آتا ہے تو اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اوپر چڑھنا ہے، اور اتنا چڑھنا ہے کہ بیت اللہ کی اگر دیوار وغیرہ نہ ہو تو نظر آ جائے، یہ اصل طریقہ۔ اوپر کا فلور جو بنا ہے اور اس سے اوپر کا جو فلور بنا ہے صفا مروہ کی صحیح کا، وہ پورا ایک راؤنڈ بنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں اس راؤنڈ میں ادھر سے گھوم کر جاتے ہیں، اور یہ سنت اہل سنت جماعت کے طریقے کے خلاف ہے۔ جو راؤنڈ یوں لگا ہوا ہے، آپ سمجھیے کہ ادھر حجر بیت اللہ ہے، یہ راؤنڈ ہے اور یہاں مروہ ہے، تو لوگ یوں گھوم کر کے آ رہے ہیں، تھک بھی رہے ہیں اور اہل سنت جماعت کے طریقے کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ تو کیا کریں گے، یہ جو راؤنڈ ہے اس راؤنڈ کے اس سے بھی 2-4 قدم ہٹ کر کے بھی کھڑے رہیں گے، اگر اوپر چلے گئے تو اوپر سے نظر نہیں آئے گا بیت اللہ، لیکن نیچے کے لیول سے جو سنت کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ اس راؤنڈ کو پار نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو پار کیے بغیر ہٹ کر کے ہی دعا مانگنی ہے۔ لوگوں کی بھیڑ ہے، ہم ہٹ کر کے دعا مانگ لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحیح شروع کریں گے تو نیچے سے ادھر پورے راؤنڈ پر چلنے کی، اسی طرح مروہ پر بھی پورا راؤنڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ خلاف سنت ہے۔ چکر پورے ہو گئے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، ایسا نہیں کہ صفا سے مروہ 1 نے مروہ سے صفا 1، وہ نہیں، 2 ہو گئے، اور اس طرح 7 چکر پورے ہوئے۔ مکۃ المکرمہ میں اپنی بلڈنگ پر رکنا نہیں ہے، خاص کر کے وہ لوگ کہ جن کے خیمے مینا میں ہیں۔ ایک آج کہا جاتا ہے نیو مینا، وہ مزدلفہ ہے، جن کا خیمہ نیو مینا یعنی کہ مزدلفہ میں ہے وہ رکنا چاہے رک سکتے ہیں، لیکن جن کا خیمہ مینا کے میدان میں ہے ان کو مینا مکۃ المکرمہ کی ہوٹل ذرا ہائی فائی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، وہاں نہیں رکنا ہے، وہیں جا کر رکنا ہے۔ واپس جاؤ، کیا کریں گے، کچھ نہیں، وہاں جا کر سو جائیں گے، کمرے میں نہیں سونا ہے۔ اب دوسرے دن بھی کنکری مارنی ہے، لیکن تینوں کو مارنی ہے۔ پہلے دن 1 اور 2 کو چھوڑا تھا، ان کی بھی کنکری مارنی ہے، لیکن ٹائم ذرا چینج ہو گیا۔ پہلے دن ٹائم صبح صادق سے صبح صادق 24 گھنٹہ تھا، اب ہوگا زوال کے بعد سے، یعنی عصر ظہر کا وقت شروع ہوگا، وہاں سے کنکری مارنا شروع ہوگا، اور پہلی جگہ پر 3 کنکری ماریں گے، پھر ہٹیں گے، بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، اور رخ کر کے دعا کریں گے۔ دعا کتنی کرنی چاہیے، کم سے کم 20 آیات پڑھ سکے۔ اگر کسی کو پریشانی نہیں ہو رہی ہے
تو بیت اللہ کی طرف رک کر کے، کہاں معلوم بیت اللہ کدھر ہے؟ جدھر سے آئے ہیں وہ مینا کا میدان ہے، جدھر منہ تھا ادھر بیت اللہ ہے۔ اور آج بھی کنکری مارنے کے وقت میں اور روزانہ کنکری مارنے کے وقت میں افضل یہ ہے کہ مینا کا میدان داہنے ہاتھ کی طرف اور مکۃ المکرمہ کی سمت بائیں ہاتھ کی طرف 7 کنکری مارو، ہٹ کر دعا کرو، پھر 7 کنکری مارو، ہٹ کر دعا کرو، پھر 7 کنکری مارو، اب دعا نہ کرو اور واپس چلے آؤ اپنے کمرے، اپنے خیمے پر۔ تیسرے دن بھی زوال سے شروع ہوگی، صبح صادق تک رہے گی، کنکری کا وقت رہے گا۔ اور پھر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت ڈر لگتا ہے، کس کو؟ کہ ہماری اماں کو تو بہت گھبراہٹ ہے۔ گھبراہٹ عذر نہیں ہے، گھبراہٹ ہو رہی تو رات میں لے کر جانے کا۔ وہی آدمی دوسرے آدمی کی، وہی شخص اپنی کنکری کے بجائے دوسرے سے اپنی کنکری لگوا سکتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہو، اور وہ چلنے یا ویل چیئر سے یا گاڑی سے جانے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ چھوٹی موٹی گھبراہٹ، تھوڑا پریشر ہو جاتا ہے، یہ عذر نہیں ہے، اس کے لیے راحت کے وقت میں جانے کا۔ اگر کوئی آدمی 12ویں کی صبح صادق اور طلوع آفتاب اگر مینا کے میدان میں ہو جاتا ہے تو اب کنکری مارے بغیر نہیں جا سکتا ہے، یہ واجبات ادا ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بات خاص سیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام حج کر کے واپس تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے خیف بنی کنانہ میں بالقصد والارادہ قیام فرمایا، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز ادا فرمائی، پھر آپ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ خیف بنی کنانہ کہاں ہے؟ مکۃ المکرمہ کے ایک محلے، آج محلہ بن چکا ہے لیکن وہ تھوڑا باہر تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام آج کل ہے معابدہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلاف وہ عہد لکھا گیا تھا بائیکاٹ کا، وہ اس جگہ بیٹھ کر لکھا گیا تھا۔ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہاں رکنا اس لیے نہیں تھا کہ جسے چلتے چلتے آدمی سفر میں تھوڑی دیر رکتا ہے، بلکہ آپ کا رکنا اس لیے ہوا تھا کہ آپ بتانا چاہتے تھے اللہ کی قدرت کو کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ یہاں بیٹھ کر ہمارے خلاف اسلام کو مٹانے کی سازش ہوئی تھی، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری اور قدرت کو دیکھے کہ وہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ وہاں تھوڑی دیر رکنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اختیار کے باہر ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کبھی سنتوں پر عجیب حسن اتفاق دیتے ہیں۔ میں جب چلا تو میری ہوٹل ہی معابدہ میں تھی، اور میرے ساتھ ہمارے کچھ بھائی تھے، وہ بیچارے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو میں نے کہا کہ ہم ایک سنت جانتے ہیں، تو اس سنت کے بہانے بیچارے نماز پڑھتے بھی ہو گئے۔ خیر، یہ ہمارے واپسی میں اب ایک عمل باقی رہ گیا واجب، اور وہ ہے طواف وداع واجب۔ اور طواف وداع واجب جو ہے وہ ہر شخص پر، ہر آفاقی پر واجب ہے، ہر آفاقی پر، آفاقی یعنی میقات کے باہر سے پوری دنیا میں سے کہیں سے بھی آنے والے، اس میں مدینہ المنورہ بھی آ گئے، ان تمام پر طواف وداع حج میں واجب ہے، عمرے میں طواف وداع نہیں ہوتا ہے۔ تو طواف وداع واجب ادا کرنا ہے، اس کے ادا کرنے کا وقت پوری زندگی ہے۔ وہ عورت جو ان دنوں میں طواف زیارت کرنے کے بعد اس کا کوئی طواف نہیں ہوا اور واپسی کا وقت آ گیا اور عورت حیض میں آ گئی اور پاک ہوگی نہیں اور مکۃ المکرمہ چھوٹے گا، اس عورت کے لیے طواف وداع معاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر طواف وداع چھوڑیں گے تو ایسی صورت میں دم آئے گا۔ اور طواف جب بھی ادا کریں گے تو طواف کے ادائیگی کے لیے وضو کی حالت میں ہونا واجب ہے، اور ایسی حالت ہو کہ جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہو، اس حالت میں طواف نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں طواف نہیں ہے، نفاس کی حالت میں طواف نہیں ہے۔ طواف زیارت اگر جنابت کی حالت میں یا عورت نے حیض نفاس کی حالت میں کیا تو ایسی صورت میں اتنا بڑا جانور ہوتا ہے جس میں 7 حصے قربانی کے شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے بدلے میں پھر سے کر لیتے ہیں تو وہ بڑا جانور معاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر سے کر لیا وہ حج کے 3 دنوں میں ہی کر لیا 10، 11، 12 میں تو کوئی دم بھی نہیں آئے گا، اور اگر لیٹ کیا 12 کی غروب آفتاب کے بعد تو بڑا جانور نہیں آئے گا لیکن چھوٹا آ جائے گا۔ اس لیے یہ اہم مسائل ہیں، اور یہ تو گنے چنے چند آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آپ سب کو سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے اپنے علاقے میں جو علماء کرام ہیں، جو اس کی مہارت رکھتے ہیں، واقفیت رکھتے ہیں، ان کو روزانہ عاجزی کر کے کہ بھائی 6 لاکھ کی حج کرنے جاتا ہوں اب تو
اس لیے مجھے روزانہ 6 گھنٹے نہیں دے لیکن کم از کم 1 گھنٹہ دو تاکہ میں پوری حج سیکھ لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسائل کو اور تمام سنتوں کو اور تمام آداب کو سامنے رکھتے ہوئے حج کی عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔